اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا، بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آج میں ایک بہن کی استغفار میراکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ بہن کہتی ہے کہ ہم 4 بھائی بہن ہیں اور الحمدللہ ہمارا خود کا گھر ہے، لیکن ہمارے ابو کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی۔ ابو کے ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد ہمارے ابو کسی اور ذرائع سے جو کماتے تھے اسی سے کسی طرح ہمارا گھر چلتا تھا، اور کوئی بھی ضروریات ہماری بہت زیادہ صحیح سے کچھ بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ہم بہت پریشان تھے، اور اس بیچ ایسا ہوا کہ میری جو بڑی والی بہن تھی ان کا کہیں سے رشتہ آیا۔ جب ان کا رشتہ آیا تو وہ رشتہ ٹھیک ٹھاک تھا اور وہیں پر ان کی شادی پکی ہو گئی، اور کچھ دن بعد ابو نے ان کی وہیں پر شادی کر دی۔ شادی ہم نے دوسروں سے ادھار اور لون لے کر دی، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا۔ میرے ابو جو جاب کرتے تھے وہ بھی اتنے زیادہ پیسے کی نہیں تھی، ہاں بس اتنی تھی کہ کسی طرح ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی زندگی چل رہی تھی، پہلے تو ہمارا کسی طرح گھر چل رہا تھا، اب قرضہ بھی اتارنا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک جاب کی، مگر اس کی بھی کمائی اتنی نہیں تھی کہ ہمارا گھر بالکل ٹھیک طریقے سے چل سکے۔ پھر یہ بہن کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک اور آزمائش بھیجی۔ میری بہن جن کی شادی ہوئی تھی ان کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، تھوڑے ہی دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، تو ان کے سسرال والوں نے دوبارہ ان کو ہمارے گھر بھیج دیا۔ جو ہم نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ ہمارے سر پہ تھا، اور ہماری بہن بھی واپس آ گئی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بہت زیادہ پریشانیاں چل رہی تھیں۔ اسی بیچ میں نے کسی کے ذریعے قرآن کی کلاسز لینی شروع کی تھی۔ قرآن کی کلاسز میں لے رہی تھی، اس میں ایک جگہ میں نے سنا تھا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بہت مدد کرتے ہیں، ان کے لیے رزق اتارتے ہیں، ان کو اولاد عطا کرتے ہیں، ان کو باغات سے نوازتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ کہتی ہیں یہ بات میں نے اپنے گھر میں بتائی، اور میں نے اور میرے گھر والوں نے پکا ٹھان لیا کہ اب بہت زیادہ استغفار کریں گے۔ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا سارا وقت استغفار میں لگا دیا۔ کبھی بھی ہم فارغ بیٹھتے تھے، پوری فیملی ہم لوگ ساتھ بیٹھتے تھے تو ہم کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی کوئی نگیٹو سوچتے تھے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں کسی چیز کے، یا ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ ہم اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے، ہم بس استغفار پڑھتے تھے۔ ہم استغفار دانوں پر پڑھتے تھے، اور وہ دانے ہم مچھلیوں کو ڈال آیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ہمارا یقین استغفار پر بہت پختہ تھا، اور میرے امی ابو، میری بہنیں، میرے بھائی، ہم سب کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ دھیرے دھیرے حالات بدلنا شروع ہوئے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی کی ایک جگہ ٹھیک ٹھاک سی جاب لگ گئی،
اور میرا بھائی پہلے کے مقابلے میں بہتر کمانے لگا۔ میں اور میری بہن ٹیوشن پڑھانے لگے، جس سے گھر کے مالی حالات تھوڑا اور بہتر ہو گئے، لیکن پھر بھی اتنی زیادہ آسانی نہیں ہوئی تھی۔ مگر پھر بھی ہم لوگوں نے استغفار کو نہیں چھوڑا تھا، اور ابھی بھی ہم اسی شدت سے استغفار پڑھ رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ کچھ دنوں میں میرے بھائی کی جاب آئی۔ بھائی نے امی سے اجازت لی اور ملک سے باہر کام کرنے کے لیے چلے گئے، اور میرا بھائی وہاں سے تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ بھیجنے لگے۔ اس سے ہمارے لیے اور آسانیاں ہو گئی، اور اسی سے ہم لوگوں نے گھر کے اور ایک اور فلور بنوا لیا رینٹ پر دینے کے لیے۔ اس سے ہمارا اور اماؤنٹ بڑھ گیا، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹیوشن پڑھا رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہونے لگا تھا، اور اسی بیچ میری بڑی بہن، جن کے شوہر انتقال کر گئے تھے، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، اور ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ الحمدللہ اب سب کچھ بہت بہترین ہو گیا ہے۔ میں نے استغفار کی برکت اور استغفار کے معجزے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرے جو بھی بھائی بہن پریشان ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور استغفار کے معجزے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں خود دیکھیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی استغفار میریکل اسٹوری۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جب آپ معجزات پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ کے خیالات مثبت ہوں گے، جب آپ کے ارادے خالص ہوں گے، جب آپ کا صبر خوبصورت ہوگا، اور جب آپ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، تو آپ کے لیے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کا کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ مگر دیکھیں آخر میں چیزیں ان کے لیے کیسے بدل دی گئیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا رکھا ہے۔ شروع میں شاید اچھا نہ ہو، یا شاید ہمیں ہی اچھا نہ لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ ہماری توقعات سے بڑھ کے اچھا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یقین رکھیے اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے دعا کریں اور پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اسی ایک کے لیے ہے۔ صرف اللہ پر توکل کر لیں۔ اپنی زندگی اللہ کے نام کر دیں، اپنے غم اس کے سپرد کر دیں، اپنی خوشیاں اس سے منسلک کر لیں، اپنی خواہشیں اس سے منسلک کریں، اپنی خواہشیں اس کی حدود میں مقید رکھیں، اپنی حسرتیں اس کی رضا میں فنا کر دیں، اس کی خاطر محرومیوں پر صبر کا گھونٹ پی جائیں، اپنی تکالیف کو اس کی قدرت کے مرہم میں چھپا دیں، اور پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کو ان سب امیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور مت بھولیں اللہ کے یہاں خالص روحیں
کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔